بچی یا بچہ بالغ ہوتا ہے، بچیاں جب بالغ ہوتی ہیں تو اگر ان کی ماں ہے تو وہ اپنی ماں سے اس سلسلے میں گائیڈنس لیتی ہیں اور مائیں ان کی رہنمائی کرتی ہیں، ان کے لیے جو بھی لوازمات ہیں، پیڈ ہے، جتنی ساری چیزیں ہیں مائیں انہیں فراہم کرتی ہیں اور باقاعدہ طور پہ جو ہے اتنے دن تک ان کو سمجھاتی رہتی ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے اس معاملے میں بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ جبکہ ہمارے بچے جو ہیں ان کو جب وہ بلوغت کی حد کو چھوتے ہیں تو احترام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں رہنمائی نہیں ہے، ایک تو وہ باپ غسل سے متعلق جو بات کی گئی اور غسل کی طرح کے ہیں تو وہ غسل ہے، غسل عید ہے، غسل جمعہ ہے، غسل سے اہم اور اتھینٹک ہے وہ غسل جنابت ہے جس کا تعلق شادی شدہ لوگوں سے ہے اور ہر ٹین ایج سے ہے۔ ہمارے ہاں ہر چیز کا ایک اہتمام اور انتظام ہے، لیکن یہاں انتظام نہیں ہے۔ دیکھیے جب بچی یا بچہ بالغ ہوتا ہے، بچیاں جب بالغ ہوتی ہیں تو اگر ان کی ماں ہے تو وہ اپنی ماں سے اس سلسلے میں گائیڈنس لیتی ہیں اور مائیں ان کی رہنمائی کرتی ہیں، ان کے لیے جو بھی لوازمات ہیں، پیڈ ہے، جتنی ساری چیزیں ہیں مائیں انہیں فراہم کرتی ہیں اور باقاعدہ طور پہ جو ہے اتنے دن تک ان کو سمجھاتی رہتی ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ اپنے اس معاملے میں بالکل ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ جبکہ ہمارے بچے جو ہیں ان کو جب وہ بلوغت کی حد کو چھوتے ہیں تو احترام کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہاں رہنمائی نہیں ہے، ایک تو وہ باپ کے ساتھ اتنا اٹیچ نہیں ہے اور دوسرا باپ کو اگر خود بھی غسل کا پتہ نہیں ہے تو پھر وہ بھی نہیں۔ تو یہاں پر ہمارے بچے ہم سے شرم کرتے ہیں۔ پھر ہوتا کیا ہے، سب سے بڑی خرابی یہ ہے کہ جب ان کی دوستی اپنی سے بڑی عمر کے لڑکوں کے ساتھ ہوتی ہے تو پھر وہ ان کو چھیڑا چھاڑی میں پوچھ لیتے ہیں کہ ہاں بھائی کیا چل رہا ہے، پھر وہ اس میں جو وضاحت کرتے ہیں پھر وہ ان کو اس حساب سے گائیڈنس دیتے ہیں، جو جس کی سمجھ میں جیسا آ گیا وہ چلاتا رہتا ہے۔ کیونکہ سال بھر ہم ایسی نشست لیتے نہیں ہیں، خاص طور پہ غسل کی یہ رمضان مبارک آتا ہے تو چلو ٹھیک ہے جی چند لوگوں کا اجماع ہوتا ہے، ورنہ مولوی صاحب تو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی وقت میں بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو اب سوشل میڈیا سے سیکھیں تو وہاں پر اتنے نمونے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو آپ کو کہاں کی کیا کیا بنائیں گے۔ معلوم چلے کہ آپ کو انہوں نے غسل کے جو ہے نا وہ فرائض بتاتے بتاتے آپ کو کنڈیشن ایسی جاری کر دی کہ آپ پر غسل ہوگا، ایسے ایسے انہوں نے کلامی استعمال کیے ہوتے ہیں، ایسے ایسے چٹکلے استعمال کرتے ہیں۔ تو ہمیں دلچسپی سے یہ دیکھنا ہوگا کہ ہمارے بچے جو سوشل میڈیا سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہیں، یہ بچوں کی آپ کھینچی ہوئی آنکھیں، ان کے پیلے چہرے، یہ آپ دیکھیں نا جب یہ ایسی کوئی چیز سے ریلیٹڈ رہتے ہیں، ویڈیوز اور اس سے ریلیٹڈ رہتے ہیں تو آپ ہوتا ہے کہ یہ کتنی جو ان کی جو ہے نا فزیکلی کمزوریاں انہیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ خیر یہ ساری باتیں اپنی جگہ پر ہیں، بات کریں گے غسل سے متعلق۔ تو یہ غسل جو ہے وہ بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ جو ہے نا بچے اپنے پیرنٹس کو، حالانکہ پیرنٹس جانتے ہوتے ہیں کہ اب ان کا بچہ اس عمر کو پہنچ گیا، اس کی یہ کنڈیشن ہے، تو بچے ادھر چھپاتے ہیں، ماں باپ سے چھپاتے ہیں، آنا بہانا کرتے ہیں، ورنہ یہ کہ ماں کو جب باپ کو وہ آسانی سے بتا سکتے ہیں اور اپنے لیے پوری رہنمائی دے سکتے ہیں۔ یہ رہنمائی بہت زیادہ کام آئے گی آنے والے وقتوں میں، کیونکہ انہیں اگلی نسل کی بھی تو انہیں جو ہے وہ تربیت کرنی ہے نا۔ اگر اس طرح سلسلہ نہیں بنے گا تو پھر ساری نسل ان چیزوں سے جو لوازمات ضروریاں ہیں دین و دین کے اس سے بالکل پیچھے ہٹتی جائے گی۔ جس کی جو سمجھ میں آئے گا وہ اس کو کرتا رہے گا۔ میں کا بہت آسان طریقہ ہے، جن کے بچے ٹین ایج ہو رہے ہیں، بالغ ہو رہے ہیں، وہ ضرور انہیں اپنے ساتھ بٹھائیں، ان سے پوچھیں اور انہیں طریقہ ان سے سنیں، پھر انہیں طریقہ بتائیں۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ آدمی نہانے کے لیے جب تیاری کرتا ہے تو پھر اسے جو نجاست والی جگہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں استنجا کرنا، اس جگہ کو اس کو پاک کرنا ہے، یعنی کہ پیشاب اور پخانے کی دو جگہ نا استنجا کرنا ہے۔ تو اگر اس کو قضائے حاجت ہے، واش روم جانا ہے تو واش روم کرے، نہیں ہے تو پھر اس کو پیشاب کی جگہ کو جو ہے وہ دھونا ہے۔ اس کے بعد اس کو وضو کرنا ہے، مکمل وضو جیسے ہم نماز کے لیے کریں۔ اب یہ بھی بچے کے لیے آسان ہے، وضو اس کے لیے بالکل آسان ہے۔ اچھا، پھر وضو کرنے کے بعد پھر دائیں کندھے پہ 3 مرتبہ پانی بہانا ہے، اتنا کہ کوئی ایک بال بھی خشک نہ رہے۔ پھر اسی طرح بائیں کندھے پہ 3 مرتبہ پانی بہانا ہے۔ شاور لے رہے ہیں تو شاور سے
इतनी देर आप करने को करेंगे आपको पता चल जाए। और अगर डब्बे से जैसे हम लोग अमूमन बाल्टी डब्बा इस्तेमाल करते हैं तो कम से कम 3 डब्बे भर के हम डालेंगे, पहले दाएं कंधे पे फिर बाएं कंधे पे, उसके बाद फिर सर पे डालेंगे। तो सर से लेके पाँव के नाखून तक जो है वो हम सारे जिस्म को जो है वो हम तर कर लेंगे और पानी से इसको जो है वो हम जिसको हम नहाना कहते हैं। अब इसमें साबुन है, शैम्पू है, ये लवाजमात जब अलग है कि आप 2 शैम्पू लगाते हैं, लेकिन इससे सर कमजोर ही होगा। आप शैम्पू लगाते हैं, साबुन लगाते हैं, जाहिर है पसीना है, मैल है, उसको दूर करने के लिए साबुन इस्तेमाल करते हैं, फिर दोबारा फिर आप पानी इस्तेमाल कर लें। लेकिन ये पूरा जो पानी आपने बहा लिया, अब दैट्स इट, आपका गुस्ल जो है वो हो गया। तो बहुत आसान तरीका है। वुजू करेंगे, वुजू करने के बाद दाएं कंधे पे 3 दफा, बाएं कंधे पे 3 दफा और सर से लेके पाँव तक सारे जिस्म में, जो जिस्म में जिन जगहों पे जैसे बगले हैं या जैसे पेट है या नाफ है, ऐसी जो जगह है उसमें पानी उसको भी तर करेंगे, ठीक है। या ऐसे गर्दन के नीचे है या ऐसे रानों के बीच में जो है ना जगह है, या बैठ के आप नहा रहे हैं तो आपके घुटनों के बीच में है, तो इन तक पानी पहुँचाना लाजिम है। ये बहुत सादा सा तरीका है। हो सकता है इसमें जितना आप सीख लेंगे इसके आगे और खूबसूरती और मुज़य्यन होता जाएगा, और इसके अंदर जो है ना आती जाएंगी कि आप बाद में होइएगा, पहले ये कर लें वो कर लें। लेकिन ये एक सादा सा तरीका है। मैं पेरेंट्स से गुजारिश करूँगा कि आपके बच्चे अगर मैरिड नहीं है तो कोई हर्ज नहीं है, आप उनके साथ बैठे, क्योंकि 2 ही चीज़ें होती हैं। बचपन में जब बाप अपने बेटे को नहलाता है ना, तो बेटा जो है वो रोता है, बाप हंसता है। और यही बाप जब बुढ़ापे में चला जाता है ना, एक कंडीशन ऐसी आती है कि बेटा बाप को नहलाता है तो उस वक्त हंसता कोई नहीं है, दोनों ही रोते हैं। अल्लाह समझ। तो ये एक ऐसा सिलसिला है, बुढ़ापे में हमें संभालते हमारे बच्चे, तो वही हमें धोते हैं, वही हमें संभालते हैं। अल्लाह ताला खैर अपनी ज़ात के सिवा किसी की मोहताजी से महफूज फरमाए ऐसी से। तो लेकिन बहुत सारी जगहों पे ऐसा है कि बच्चा ही बाप को नहलाता है, तो फिर अब उस वक्त क्या है, तो इसलिए अब पहले से आप उसको लेके चले तो बड़ा ज़बरदस्त है। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।